الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں
حسین جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا اور بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور مت کرے پاس کربلا تک سویا نہیں حسین پاس کربلا تک وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں اللہ تبارک و تعالی جل علا دی بے حد حمد و ثنا اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر بے شمار مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم سامعین کرام محرم الحرام دا چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک ہے پچھلے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر آپ حضرات نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت پاک دا تفصیلاً بیان سماعت فرمایا اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر انشاءاللہ تعالی شہادت تو بعد دے واقعات اور میدان کربلا تو امام حسین دا لٹیا پھٹیا قافلہ میدان کربلا تو مدینہ پاک پھر دوبارہ کس طرح آیا اور پھر رستے دے اندر کڑے کڑے واقعات پیش آئے اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر دھڑ تو نیزے دی نوک تے کس طرح اللہ دے قرآن دی تلاوت سنائی اور سر حسین دے وچوں کڑے کڑے کمالات معجزات اور کرامات دا رستے دے اندر ظہور ہویا اور پھر کڑے کڑے مقام تے ایک قافلہ رکیا اور پھر کوفے دے اندر ابن زیاد دے دربار دے اندر ایک قافلہ کس طرح پیش کیتا گیا پھر دمشق دے اندر یزید دے دربار دے اندر سادات دا لٹے ہویا قافلہ کس طرح گیا اور پھر واپسی مدینہ پاک کافی طویل مضمون ہے ایک نشست دے اندر اس نو بیان کرنا ممکن نہیں تاہم انشاءاللہ تعالی کوشش کراں گا کہ زیادہ تو زیادہ چیزیں بیان ہو جان اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس دے نال پھر میری ایک کوشش ہوئے گی کہ کوئی بھی جملہ زبان تے ایسا نہ آوے جس دے اندر آل رسول دی بے ادبی شامل ہوئے انشاءاللہ تعالی اس حوالے نال خاص کوشش کیتی جائے گی کہ آل رسول دی بے ادبی اور گستاخی والا جملہ ساڑی زبان تے نہ آوے کیونکہ اسی انہوں نال پیار اور محبت کرنے والے ہاں میرے دوستوں اور میرے بزرگوں بات بلا تمہید میں شروع کر رہے ہاں اس بات دا یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہر دن تو بعد رات آندی ہے اور ہر صبح دی کوئی نہ کوئی شام ہوندی ہے
لیکن او رات اور او شام جیڑی میدان کربلا دے اندر 10 محرم الحرام نو نبی پاک دی آل تے آئی، اس دا منظر لفظہ دے اندر بیان نہیں ہو سکدا۔ یہ تو نبی پاک دی آل ہی اس دکھ نو جان دی ہے۔ اج کسے دے گھر فوتگی ہو جائے، ایک بندہ فوت ہو جائے تو گھر والیاں دا کی عالم ہوندا ہے میں تو جاننے ہاں، جتنے مرضی دلاسے دئیے پھر بھی لوگ بے ہوش ہو جاندے۔ اور اللہ نہ کرے کہ کسے دے گھر 2 نوجوان ویر اکٹھے فوت ہو جان اور لاشاں پئیاں ہون، گھر والیاں دی کی صورتحال ہوئے گی؟ ماں بھی بے ہوش ہوئے گی، جس دے ویر جدا ہوئے نے وہ بہن بھی روندی ہوئے گی۔ اور اگر خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی معاملہ ہو جائے، ایک گھر دے اندر 4 لاشاں اکٹھیاں ہو جان تو پورے محلے دے اندر، پورے علاقے دے اندر سوگ ہو جائے گا، سارا محلہ سارا گاؤں پریشان ہو جائے گا۔ 2-4 لاشاں اگر آ جان، میں جس شام دی گل کر رہے ہیں 2-4 لاشاں نہیں، بلکہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خیمے دے اندر 10 محرم الحرام دی شام نو امام سمیت 72 لاشاں موجود نے۔ قربان جاواں سیدزادیاں دے حوصلے تو کہ جنہاں نے پھر بھی صبر کر کے دکھایا ہے، جنہاں نے پھر بھی صبر دا دامن نہیں چھوڑیا اور کوئی بھی جملہ بے صبری والا اپنی زبان تے نہیں لے کے آئے۔ اے سادات دا ہی حوصلہ ہے، نبی پاک دے گھر والیاں دا ہی اتنا بڑا جگرہ اور حوصلہ ہے۔ اور پھر بھی کچھ لوگ یزید دی پچھ پنائی کرتے نے اور یزید نو کہتے ہیں کہ وہ بھی حق تے سی معاذ اللہ۔ ایسے لوگاں نو اپنے ایمان دی فکر اور خیر منانی چاہیے ہے۔ آؤ رب دے قرآن کو لو پوچھ لینے ہاں کہ مولا تو دس تو کنہ نالے، تو یزیدیاں نال ہیں یا حسینیاں نال ہیں؟ تو رب دے قرآن نے واضح کر کے بیان فرمایا۔ میں آپ حضرات نو رب دا قرآن سنانا پیار نہ کہ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والیو، جدو کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی پریشانی دا وقت آ جائے، اللہ نے فرمایا کسی دی موت ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، فرمایا بے صبری نہیں کرنی، سینے تے ہاتھ نہیں مارنے، واہ ویلا نہیں کرنا، مولا کرنا کیے۔ فرمایا اگر ایمان والے جیتے 2 کام کرنے نے، استعینو بالصبر والصلاۃ، فرمایا صبر بھی کر کے دکھانا ہے تے رب دی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ فرمایا مشکل وقت صبر بھی کرنا ہے اور نماز بھی ادا کرنی ہے۔ صبر کو لو بھی مدد لینی ہے اور نماز کو لو بھی مدد لینی ہے۔ رب نے فرمایا اے 2 کام تسی کرنے نے، اگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا 2 کام تسی کرنے نے تے ان اللہ مع الصابرین، ایک کام میں کرانگا، میں صبر کرن والیاں دے نال۔ بولو میں کنہ نال ہاں؟ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا بے شک رب صبر کرن والیاں دے نالے۔ یا اللہ سمجھ نہیں آئی، پہلے حصے دے اندر 2 چیزاں دا ذکر فرمایا، نماز دا بھی ذکر فرمایا اور صبر دا بھی ذکر فرمایا، اور اگلے حصے دے اندر اپنا ساتھ صرف صبر والیاں نو عطا کیتا ہے۔ وجہ کیے فرمایا اس دے اندر ایک بہت بڑا راز ہے، ایک حکمت والی بات ہے۔ مولا راز کیے فرمایا
فرمایا اگر 10 محرم الحرام نو امام حسین دے خیمیاں دے اندر نمازاں ادا ہو رہیاں نے تے یزید دے خیمیاں اندر بھی نمازاں ادا ہو رہیاں سن، ادھر بھی سجدے ہو رہے نے، ادھر بھی سجدے ہو رہے نے، ادھر بھی اذاناں ہو رہیاں نے، ادھر بھی اذاناں ہو رہیاں نے، ادھر بھی جماعتاں ہو رہیاں نے، ادھر بھی جماعتاں ہو رہیاں نے۔ فرق ہے سی ادھر کوئی شیطان اذان دے رہے ہے، ادھر علی اکبر جوان اذان دے رہے ہے، ادھر ابن سعد نماز پہ پڑھاندا ہے، ادھر امام حسین نماز پہ پڑھاندے نے۔ فرمایا ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی سجدے نے، ادھر بھی سجدے نے۔ اگر رب فرما دیندا کہ میں نمازیاں نال بھی ہاں، لوگاں نو شک پہ سکدا سی پتہ نہیں خدا یزیدیاں دے نال ہے یا پتہ نہیں حسینیاں دے نال ہے۔ رب نے فرمایا نا نا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا 10 محرم الحرام نو ذرا ویکھ لینا صبر کس خیمے دے اندر نظر آندا ہے۔ فرمایا خیال کر لینا، غور کر لینا، جدو پھر تاریخ کربلا پڑھو گے پتہ لگ جائے گا 10 محرم الحرام نو صبر یزیدیاں نے نہیں کیتا، امام حسین دے خیمے دے اندر تانوں صبر نظر آئے گا۔ گویا قرآن نے دس دیتا خدا یزیدیاں نال نہیں ہے، خدا حسینیاں دے نال ہے۔ بولو بولو خدا کندے نالے، خدا حسینیاں دے نالے۔ تاجدار گولڑا حضرت پیر نصیر الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اندہ ترجمہ کیتا تے کمال کر دیتی۔ آپ فرماتے نے لوگو اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت ان اللہ مع الصابرین، اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اور جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے روز محشر وہ ساقی کوثر کے ساتھ ہے۔ اور شاہ نصیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے لکھ دینے بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ اور ایک عاشق نے قلم چکی انہیں اس طرح لکھیا ہو کہتا ہے جے کر ہستی رسول اللہ دے دو ترے دی کربلا اندر نہ قربان ہوندی، نہ اے حج نماز زکات روزہ تے نہ مسجداں وچ اذان ہوندی، نہ کوئی منبر اتے قرآن پڑھدا، نہ دین اسلام دی شان ہوندی۔ اے سب صدقہ حسین دیاں صدقیاں دا، نیتا بستی دی بستی ویران ہوندی۔ اے کون حسین نازل جنا دے کر قرآن ہویا تے جبریل آوے دربان بن کے، باپ جنا دا لڑدا ریاسی ہر میدان اندر کل ایمان بن کے، تے ماں جنا دی خاتون جنت ہووے نانا جاوے عرشاں تے مہمان بن کے، باغ دین دا ویران ہون لگا، نگے بان آگے کربلا بن کے۔ اللہ اکبر۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے اور اسلام کا وقار بھی اسی گھر کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائیوں میں قافلے دی واپسی عرض کرنا چاہنا، میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہو گئے نے، ادھر یزیدی اپنی فتح دا جشن منا رہے نے، ادھر میرے امام علی مقام دے خیمے دے اندر 72 لاشاں بے گورو کفن پئیاں ہوئیاں نے۔ میں تے کہنا صدقے جنہ دے آسانو وچ دنیا اے دین ملیا تے ایمان ملیا،
ملیا اونا سیدانو وچ میدان کربل غسل کفن دا بھی نہ سامان ملیا ملیا اصغر نو تیر تے خنجر شاتائیں پاک بیبیاں نو خونی میدان ملیا پر اونا غسل دے کفن دا کی کرنا آپ جنانو رب رحمان ملیا میرے امام عالی مقام حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر دے صاحب زادے نے آپ ایک مرتبہ حج ادا کر کے تھے واپس میدان عرفات تو نکل رہے نے تو ایک کوفی آ گیا کوفی آ کے کہنے جی میں مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا پوچھ کہنے لگا جی حالت احرام دے اندر مچھر مارن دا کی حکم ہے کیا بندہ حالت احرام دے اندر مچھر مار سکتا ہے آپ نے فرمایا بھی تو کتھے دا رہن والا ہے کہنے لگا میں کوفے دا رہن والا ہوں کتھو دا کوفے دا آپ جلال دے اندر آ گئے آپ نے فرمایا ظالم یہ مچھر مارن دا مسئلہ پوچھن آ گئے کیا نبی دا نواسہ قتل کرنا جائز ہے فرمایا تو سی اتنے ظالم کہ احرام دی حالت دے اندر مچھر دا مسئلہ پوچھ رہے جے تے نبی دا نواسہ اور دو طرح قتل کرنا گیا تو ہمیں خیال نہ آیا اتنا ظلم اور پھر کتابہ پڑھ کے دیکھو رب تعالیٰ نے جڑا اظہار فرمایا اپنے غضب اور غصے دا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد علماء لکھ دینے تاریخ دی کتاباں خاک کربلا واقعہ کربلا پڑھ کے دیکھو روضۃ الشہداء پڑھ کے دیکھو کہ جدو میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین نو ظالمہ نے شہید کیتا تو سارا آسمان سرخ ہو گیا اور 7 دن تک سورج گرین ہو گیا سورج نکلتا ہے پر زرد رنگ دی روشنی دیواراں تے پیندی ہے اندھیرا چھا گیا ہر طرف آسمان سرخ ہو گیا اور جڑے آسمان دے کنارے غروب آفتاب دے وقت اج بھی سرخ ہوندے نے امام حسین دی شہادت تو پہلے اتنے سرخ نہیں ہوندے سن امام حسین دی شہادت تو بعد اللہ تعالیٰ کیونکہ اکھاں تو نینا تو رون تو ساڈا رب پاک ہے تو رب تعالیٰ نے اپنے غضب اور غصے دا اظہار آسمان نو سرخ کر کے فرمایا اور بیت المقدس دے قریب جتنے پتھر نے جیڑا پتھر اٹھایا جاندہ امام حسین دی شہادت تو بعد وچو تازہ خون دے پہارے نکلنے شروع ہو جاندے 3 دن اور 3 راتاں آسمان تو ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین تے گر دے رہے اور یزیدیاں نے ایک اونٹنی ذبح کی تھی فتح دا جشن منا رہے نے شراب و کباب دے اندر مست ہو کے جدو گوشت کھان دا ارادہ کیتا انہاں دے گوشت دے وچوں اگ دے شولے نکلنے شروع ہو گئے اور ایک یزیدی کتے نے امام علی مقام سیدنا امام حسین دی شہادت تو بعد بے ادبی کی تھی نازیبہ کلمے اپنی زبان تے لے کے آیا آسمان تو 2 ستارے ٹوٹے اس دی اکھاں دا دونوں اکھاں دا نور بھی زائل ہو گیا یہ او روایتاں نے جڑیاں امام حسین دی شہادت تو بعد رب تعالیٰ دی طرفوں غضب اور غصے دا اظہار ہویا اور قیامت تک دے مومنہ دی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ اے او ام سلمہ نے کہ جدو حضرت امام حسین دی ولادت پاک ہوئی تو سرکار دی بارگاہ اندر جبریل امین نالے سلام نالے پیغام لے کے آئے آقا ایک خوشی دی خبر ہے ایک غم دی فرمایا جبریل بیان کر آقا خوشی دی خبر ہے کہ رب تو مبارک دے ہے تواڈے نواسے دی ولادت دے اور غم دی خبر ہے کہ تواڈے اس نواسے نو تواڈی امت شہید کرے گی اور جس گلے نو تسی بڑے ہی پیار نال اور ادب و احترام نال چومدے جے اس گلے تے ظالم تلوار چلان گے تیر چلان گے تے نال عرض کی تھی آقا ہے ایک شیشی اس کے اندر سرخ رنگ دی مٹی ہے جدو یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا تھوڑا نواسا شہید ہو جائے گا
اتنیاں مشہور خبراں سن۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے کہ میں وہ مٹی سنبھال لئی، اور اتھو یہ بھی عقیدے والی بات سمجھو، حالانکہ میرے آقا دیاں باقی ازواج بھی زندہ سن، آپ نے وہ مٹی کسے اور اپنی زوجہ نو نہیں دیتی۔ حضرت فاطمہ تو زہرہ حیات سن، انہوں نے بھی نہیں دیتی، حضرت ام سلمہ نو دیتی۔ کی وجہ کہ آپ نو پتا سی کہ اس وقت کوئی اور بی بی حیات نہیں ہوئے گی، اے ام سلمہ اس وقت تو ہی حیات ہوئیں گی، اس وقت میرا نواسہ شہید ہوئے گا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی سنبھال کے رکھ لے۔ حضرت ام سلمہ دا بیان ہے، آپ فرما دیا نے جدو 10 محرم الحرام 61 ہجری دا دن آیا، جدو میں رات میں دن نو سو جانیاں، قسمت جاگ پیندیے، حسین دا نانا میرے خواب دے اندر تشریف لے کے آندے نے، میں ویکھیا میرے آقا کریم دے جسم مبارک تے گرد و غبار ہے، میرے آقا کریم دے زلفاں مبارک اور داڑھی مبارک تے بھی گرد و غبار ہے۔ اس طرح محسوس ہو رہا ہے میرے آقا کسی لمبے سفر تو تشریف لے کے پیاندے نے، عرض کیتی سونیا مازاق دے کاجل والیا محبوبہ خیر تو اے بے، اے تواڈی حالت کس طرح دی بنی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ شہدت قتل الحسین آنفا، میرے نواسے حسین نو میدان کربلا دے اندر ظالماں نے شہید کر دیتا ہے، تے میں اپنے حسین دی شہادت گاہ دے وچوں آ رہا ہوں، میں اپنے نواسے دی شہادت گاہ دے وچوں آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے کہ میری آنکھ کھل گئی، میں جلدی نال دوڑ کے وہ شیشی ویکھی جڑی جبریل امین لے کے آئے سن اور حضور دی بارگاہ دے اندر وہ شیشی دیتی سی۔ فرما دیا نے کہ جدو میں وہ ویکھی تے وہ مٹی خون بن چکی ہے۔ اس طرح 10 محرم الحرام نو ہی مدینے پاک خبر پہنچ گئی کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمان بھائیو، جس وقت میرے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ نو اپنے کلابے دے اندر لے لیا، فرمایا آنی سکینہ میں تینوں دساں یتیم کنوں کہندے نے، فرمایا آج صرف تو ہی یتیم نہیں ہوئی ہیں، آج اس طرح لگتا ہے زینب بھی یتیم ہو گئی ہے، ام کلثوم بھی یتیم ہو گئی ہے۔ مسلمان بھائیو، پھر وقت گزرتا ہے، شام دا وقت ہویا، سیدہ زینب نے فرمایا زین العابدین جی پپھو امی حکم ہوئے، فرمایا شہزادیہ تلوار پھڑ لے اور خیمے دے دروازے تے کھڑا ہو جا اور اعلان کر دے وہ دنیا دے کتے و شراب و کباب دے اندر مست ہو گئے جے، خبردار ادھر خیمے وال کوئی کتا نہ آوے، ادھر نبی دیاں نواسیاں بیٹھیاں نے، امام الانبیاء دیاں نواسیاں بیٹھیاں نے، اور حیدر کرار دیاں بیٹیاں بیٹھیاں نے۔ سید سجاد تلوار ہاتھ دے اندر پکڑ لئی، رات دا ٹائم ہے، سیدہ زینب فرمان لگیاں سکینہ نظر نہیں آ رہی، تلاش کرو، جس وقت تلاش کیتا پتہ لگا ننی سکینہ علی اصغر دی قبر دے اتے بیٹھیاں نے اور تھپکی دے رہیاں نے، سو جا سو جا میرے ویرن سو جا سو جا سو جا میرے ویرن سو جا۔ سیدہ زینب آ گئیاں، نی سکینہ ایک ہی کر رہی ہیں، عرض کی تھی پپھو امی میں اپنے ویر نال پیار کر رہی ہیں، لوریاں دے رہی ہیں، فرمایا بیٹا تیرا ویر تے لوری دی لذت محسوس نہیں کردا، فرمایا پتہ مینوں بھی ہے پر اس واسطے لوری دے رہی ہیں میں اپنا دل پرچا رہی ہیں، پپھو امی جدو مدینے چلی جاواں گی میرا ویر کوئی نہیں ہوے گا، شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا، شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا، جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لہنا۔
مسلمان بھائیو رات گزر گئی، صبح دا ویلا ہویا، ظالمان نے میرے نبی پاک دی آل دے خیمے جلانے شروع کر دیتے۔ پہلا خیمہ جلیا، سیدزادیاں با پردہ دوسرے خیمے دے اندر تشریف لے کے چلیاں جاندیاں نے، کوٹھیاں اندر بہ کے صبرہ دیاں تلقینہ کرن والو سنو میدان کربلا دے اندر میرے نبی دی آل دے ظالمان نے خیمے بھی جلا دیتے۔ پھر دوسرا خیمہ حتیٰ کہ سارے خیمے جل گئے نے، جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے۔ اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے، 18,000 عالم جو ہا اگے حسین دے مر دے، جے کچھ ملاحظہ نبی سرور دا کر دے تے خیمے تمبو کیوں سڑ دے، تے جے کر مندے بیت رسولی تا پانی بند کیوں کر دے۔ آپ فرماتے نے لوگوں پھر سمجھ لو سچا دین انہاں دا باہو جڑے سر قربانی کر دے۔ مسلمان بھائیو خیمے جلان تو بعد ظالمان نے ظلم دی انتہا کر دیتی۔ بیمار زین العابدین 18 سال دی، آپ دی 14 سال دی عمر مبارک کے، ہتھاں دے اندر ظالمان نے ہتھ کڑیاں لا لیاں نے، پیران دے اندر بیڑیاں لگا دیتیاں نے۔ میں آنا ظلم دی انتہا تے ویکھو، اج کسے ماں دا بیٹا قتل ہو جاوے، ماں غشی دے دورے پیندے نے، ماں نو لوگ دلاسا دیندے نے، ماں نہ رو کی ہویا جے تیرا پتر قتل ہو گیا ہے، تیرے پتر دے قاتل دے ہاتھ دے اندر ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں نے۔ لوگ ویر جدو قتل ہو جاندے نے بہنا روندیاں نے، لوگ دلاسے دیندے نے نہ رو، اگر تیرا ویر قتل ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، قاتل دے ہاتھ دے اندر ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں نے، ماں دا بیٹا واپس نہیں آ جاندا اور ویر واپس نہیں آ جاندا، لیکن ماں تے بہن نو تسلی ہو جاندی ہے، کچھ تسکین ہو جاندی ہے۔ میں آنا میدان کربلا دا منظر ذرا سامنے لے کے آؤ، 72 بھی میرے امام دے خیمے دے اندر لاشاں پئیاں ہوئیاں نے، اور پھر ہاتھ کڑیاں بھی زین العابدین نو لگا لیاں گئیاں نے۔ میں آنا یزید نو امیر المؤمنین کہن والیا، جنتی کہن والیا، اسی من لیندے اگر خولی نو ہاتھ کڑی لگ دی، اگر ابن زیاد نو ہاتھ کڑی لگ دی، اگر شمر نو ہاتھ کڑی لگ دی، پھر یزید دا قصور کوئی نہیں سی۔ اس تو ود کے آل رسول سے کی ظلم کیتا جائے گا، جس وقت جناب قیدی بنا لیا شہزادہ، جڑا اٹھ نہیں سکدا، جڑا بہ نہیں سکدا، جڑا بخار دی وجہ نال اتنا طبیعت خراب ہے، لیکن ظالمانوں کچھ شرم اور کچھ حیا نہ آئی۔ جس وقت ایک قافلہ چلن لگے ہے، زین العابدین فرمایا ابر برسا ظالمہ رک جا، میں اپنے ابو نو آخری سلام کرنا چاہنا، میں اپنے ابو جانو سلام کرنا چاہنا، اور ابو دے لاشے وال منہ کر لے آئے، عرض کرتے نے ابو کنا ہتھاں نال سلام کراں، میرے ہتھی ہن زنجیرے معاف کری میرے قبلہ کعبہ، عابد اج آپ اسیرے، آواز آئی سرے حسین دے وچوں، پتر اے رب دی تقدیرے، پر خیال کریوں دے پردے دا، جڑی تیرے نال میری ہمشیرے۔ سیدہ زینب نے بھی ویر دے لاشے وال منہ کر لے آئے، ہاتھ جوڑے عرض کیتی ویرا میرے واسطے صبر دی دعا بھی کر، تیرا امتحان ختم ہو گیا ہے، زینب دا امتحان شروع ہو گیا ہے، ویر میرے سر دوش نہ دیویں، پہ ویرا ناراض نہ ہوئی، ویر میرے سر دوش نہ دیویں، اج بہن تیری مجبورے، کتھوں لے آواں کفن میں تیرا، اتھو شہر مدینہ دورے، جے ہوندا شہر مدینہ تے اج سونی قبر بنے دی۔
مسلمان بھائیو بلا آخر ظالمہ نے قافلہ چلا لیا ہے، قافلہ میرے امام دا لٹیا پھٹیا جا رہا ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین دا سر مبارک نیزے دی نوک تے سر فراز ہے، میرے آقا حسین دی چشمانے مبارک کھلیاں ہوئیاں نے۔ میں تے ہوئی آکھاں گا اگر حسین نیزے تے چڑھ کے قرآن سنا سکتا ہے پھر اپنے قافلے دی رکھوالی بھی کر سکتا ہے۔ میرے آقا حسین قافلے دی رکھوالی کردے جا رہے ہیں، ایک مقام آیا ہے، ایک بڑھا جا بابا امام زین العابدین دے قریب آ گیا، آ کے کہنے لگا زین العابدین پترا گھبراوینا، کی ہویا جے تو قیدی ہوئے ہیں؟ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بھی قیدی ہوئے سن۔ امام زین العابدین نظران جھکائیاں نے، پھر اٹھا کے بابے والے ویکھیا، فرمایا بابا تو انصاف نہیں کیتا، قید عابد دی تے قید یوسف دی، اس سے جو فرق ہزاراں، قید عابد دی تے قید یوسف دی، اس سے جو فرق ہزاراں، یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں، تے 40 سالاں پچھوں مل گئے یوسف باپ نالے بھائیاں، قیامت تک میرا باپ پا گیا جدائیاں۔ فرمایا بابا تو انصاف نہیں کیتا، میری قید دے اندر تے یوسف دی قید دے اندر بڑا فرق ہے، اکلے قید ہونا اور ہے، سید زادیاں دا قید آنا اور ہے، اور پھر 40 سالہ بعد یوسف دا باپ بھی مل گیا تے بھائی بھی مل گئے، میرا باپ تے قیامت تک لئی جدائیاں پا گیا، میرے ویر تے قیامت تک لئی، حتیٰ کہ قافلہ چلدا ابن زیاد دے دربار دے اندر آ گیا، ابن زیاد دا دربار سجا امام زین العابدین بھی تشریف فرمانے، سیدہ زینب بھی تشریف فرمانے۔ ابن زیاد کہنے لگا اے پردے والی خاتون کون ہے؟ لوگاں نے دسیا اے حسین دی بہن زینب ہے۔ کہنے لگا خاتون ویکھ لے اگر حسین بیعت کر لیندا بچ جاندا، اور فرمایا کہنے لگا تیرا ویر ہر بھی گیا ہے اور تیرا امیر اج مر بھی گیا ہے۔ میرے امام دی بہنہ نے فرمایا نہ میرا ویر ہریا ہے، دین اسلام واسطے جان دے گیا ہے اور نہ ہی مریا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا دھڑ کر بلا دے اندر پیا ہویا ہے اور سر نیزے دی نوک دے اتے اجے بھی تینوں یقین نہیں ہویا مرندہ۔ آپ نے فرمایا او دنیا دے کتیا خاموش ہو جا، مرن والے کدی بول دے نہیں، میرا ویر دے نیزے دی نوک تے قرآن پیا پڑھدا ہے۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ ارے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے۔ اور لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ مسلمان بھائیو ابن زیاد دے قریب ایک بی بی بیٹھی، سیدہ زینب نے فرمایا ابن زیاد کیا میں پوچھ سکنی ہے تیرے کول بہن والی خاتون کون ہے؟ پردے والی اے برقع پا کے کون بیٹھی ہے؟ کہنے لگا اے میری بہن جس دا نام فاطمہ ہے۔ سیدہ زینب جلال دے اندر آ گئیاں، فرمایا کیا اس دا نام اس واسطے نہیں فاطمہ رکھیا گیا سی کہ میری ماں دا نام فاطمہ ہے؟ رسول اللہ دی بیٹی دا نام فاطمہ ہے، میرے ماں دی نام تو برکت حاصل کرنے واسطے اس دا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اے ابن زیاد شرم کر، تیری بیٹی فاطمہ تے ادب نال کرسی تے بیٹھی ہے تے فاطمہ دی حقیقی بیٹی تیرے سامنے قیدی بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ اے جنہوں ہاتھ کڑیاں لائیاں نے یہ نوجوان کون ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا میں علی بن حسین ہاں۔ کہنے لگا تے ختم نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا بڑا بھائی علی اکبر او شہید ہو گیا، میں بیمار ہاں میں بچ گیا۔ کہنے لگا انہوں بھی ختم کر دیو۔
جدو اتنی بات ہوئی سیدہ زینب نے اٹھ کے تے اپنے بھتیجے زین العابدین نو کلاوے دے اندر لے لیا اور فرمایا اے ابن زیاد شرم کر، اکوئی تے اہل بیت دا سہارا باقی رہ گیا ہے، اکوئی تے بیمار زین العابدین ہے جڑا سانو مدینے تک لے کے جائے گا، تو اہل بیت دا ہن سہارا بھی ختم کرنا چاہنا ہے اور اہل بیت دی نسل نو بھی ختم کرنا چاہنا ہے، خبردار سن لے، اگر زین العابدین دین نو شہید کریں گا تے فاطمہ دے گلے تے بھی چھری تے نو چلانی پوے گی، پہلے ظالمہ زینب نو شہید کریں گا تے پھر او ڈر گیا، مجمع دے وچوں بڑیاں آوازاں بلند ہوئیاں، زین العابدین نو کچھ نہ کیا جائے، اکو ہی تے سہارا اہل بیت دا بچے ہے، لیکن کتاباں دستیاں نے امام زین العابدین دے چہرے تے نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی کوئی خوف ہے، آپ للکار کے فرماندے نے ظالم مینوں شہید کرنا چاہنا ہے تے میں 100 واری تیار ہاں، پر مسلمان ہون دے ناتے میں قبیل کرنا، اگر مینوں شہید کر دے تے اس کافر نال کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی نیک بندے، نمازی بندے، رسول اللہ دی آل نال محبت کرنے والے سپاہی بیجیں جڑے انہاں پردے دار خاتون نو رسول اللہ دے گھر والے نو مدینہ پاک تک پہنچا دین، لیکن ابن زیاد سر شرم نال جھک گیا، کہنے لگا محبت دا اے منظر میں پہلی باری ویکھیا ہے کہ ایک پھوپھی اپنے بھتیجے تو جان قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ مسلمان بھائیو پھر طویل موضوع ہے، قافلہ چلدا گیا، چلدا ایک مقام ایسا آیا، میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین نے سفر کرتے تو انکار کر دیتا، خولیدہ ہاتھ دے اندر نیزہ ہے جس تے میرے امام حسین دا سر مبارک زمین دے اندر گڈیا گیا، خولی پھٹیا ہی نہیں جاندا، بالآخر امام زین العابدین تے کوڑے برسان لگ پیا، کہنے لگا اپنے ابو نو کہہ قافلہ اگے ٹورو، امام زین العابدین اپنے ابو جان دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کردے نے ابو جان مہربانی فرماؤ، میرے کو مار نہیں کھاتی جا رہی، ابو میں بیمار ہاں، اگر میں شہید ہو جاندہ تے اور باسی، ابو جان قافلہ آگے کیوں نہیں چلا رہ جے؟ فرمایا شہزادے آؤ میں قافلہ کس طرح کے چلاواں، میری سکینہ اونٹ تو گر گئی ہے، ادھر جدو دیکھیا کہ بی بی سکینہ معصومیت عالم 6 سال دی عمرے اونٹ تو گریاں ہوئیاں نے، ننی شہزادی ریت دے ٹیلے تے بیٹھی ہوئی ہے، ادھر جانورہ دیاں آواز آئیاں، ڈر گئی بچی، مدینے وال منہ کر کے عرض کر دی المدد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ویر میں نو چھوڑ گئے نے تنہا جنگل دے اندر، میری مدد فرماؤ۔ امام زین العابدین تشریف لے کے آئے نے، مسلمان بھائیو ننی سکینہ ٹیلے دوتے بیٹھی ہوئی ہے، ابن سعد نو کہا کہ اے میرے ذرا کھول دے ہاتھ دے اندر کڑیاں، میں اپنی ننی شہزادی نو اٹھا کے پیار کر لواں، جس وقت کڑیاں نہیں ظالم نے کھولیاں، فرمایا ننی شہزادی میرے گلے دے اندر باواں پا لے، امام زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے، پیار کیتا ہے، محبت کی تھی، قافلہ چلدا حتیٰ کہ پھر شام دیاں گلیاں بازار آ گئے نے، مغرب دی اذان دا ٹائم ہو گیا، ادھر مؤذن نے اذان پڑھنی شروع کر دی تھی، قیدی قافلہ کربلا والیاں دا ویلا شام دا سی، جد شام آیا وجے تبل یزید دی فوج اندر، منظر ویکھنے نو ہر خاص و عام آیا، رنا لال حسین دا مال چیخاں، جدو پاک محمد دا نام آیا، کسے پوچھیا کہہ دیا کیوں رونا ہے، عابد آکھیا گلہ اے دل دیاں نے، او دیاں ہیں دیاں کہہ دی نال میرے، جندے نا دیاں بانگاں پیاں مل دیاں نے۔ فرمایا رسول اللہ دیاں بیٹیاں اور نواسیاں میرے نال ظالمہ نے قیدی بنا کے لے آئے ہیں، حتیٰ کہ مختصر کر رہے ہیں قافلہ چلدا دمشق دے اندر یزید دے دربار دے اندر جدو آیا، امام علی مقام سیدنا امام حسین دا سر مبارک ایک تش دے اندر، ایک تھال دے اندر ٹیبل دے اوپر یزید دے سامنے دربار دے اندر رکھیا گیا، اور آل رسول تشریف فرمانے امام
امام زین العابدین یزید نالے پہلے تو خوشی منائی فتح دے جشن منائے نالے گل کردا ہے نالے ہاتھ دے اندر ایک سوٹی ہے ایک ڈنڈا ہے ایک سٹک ہے امام علی مقام دے لباں تے ماردا ہے معاذ اللہ کدی دندان مبارک تے کدی ہونٹاں تے اور کہندا ہے کہ اس منہ نال میری خلافت دا تو انکار کیتا ایک بڈھے صحابی مجمع دے وچ اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا یزید اے چھڑی پیچھے ہٹا لے تینوں نہیں پتا حجر اسود نو مصطفیٰ نے ایک باری چومیا ہے اور امام حسین نو مصطفیٰ 8 سال تک چوم دے رہنے انہاں ہونٹاں تے رسول اللہ بوسا دیندے رہنے پیچھے ہٹا لے کہنے لگا کہ تو اگر صحابی رسول نہ ہوندا تے میں تینوں بھی قتل کروا دے رو پیا وہ بزرگ صحابی فرمایا یزید کیسی بات ہے میں صحابیاں اس وجہ سے قتل نہیں کروا رہے ہیں اور اے جڑا سامنے سر مبارک پہ ہے اے تے صحابی بھی ہے تے نواسہ رسول بھی ہے صحابی ہونے دا تینوں حیا آ رہے ہے اور تینوں رسول اللہ دے نواسے دا حیا نہ آیا یزید ڈر گیا پہلے تو فتح دے جشن منا رہا سی بعد دے اندر پریشان ہو گیا کہ میں کی کر بیٹھا قیامت تک ہن اے جڑا میں ظلم کر بیٹھا لوگ میرے تے لعنت پاندے رہن گے گالی دا نشان بن جائے گا پھر اپنی ٹور بدل لئی زین العابدین نو کہن لگا کہ اگر امام حسین آ جاندے زندہ تے میں صلح کر لیندا آپ نے فرمایا تیرے ٹسلے بہانے نے جو کچھ کروایا ہے تو کروایا ہے کہن لگا جی ہن اگر کوئی گل ہوے تے میرے نال کرو میں منن واسطے تیار ہاں امام زین العابدین نے فرمایا کہ دو باتاں غور نال سن لے پہلی بات تو یہ ہے کل جمعہ دا دن آ رہے ہیں تے دمشق دی جامع مسجد کے اندر جمعہ دا خطبہ میں دیواں گا اور دوسری بات یہ ہے جڑے میرے ابو دے قاتل نے وہ میرے حوالے کیتے جان اور تیسری بات یہ ہے کہ سانو مدینہ پاک ادب و احترام نال پہنچایا جائے کسی نیک بندے دی ڈیوٹی لگائی جائے اللہ اکبر کہنے لگا جی قاتل کون ہے یزید دا خولی تو قتل کیتا ہے خولی کہنے لگا جی میری حسین نال کیڑی دشمن سی جنوں خوف سی جنوں ڈر سی جن دی خلافت ہے ڈر تے اونوں ہے میں حسین دے قاتل تے لعنت پانا میں کیوں قتل کرنا سی شمر تو کیتا ہے شمر کہنے لگا کہ میرا حسین نے کی بگاڑیا قتل تے اونے کروایا جڑا کرسی دے اوتے بیٹھا ہے یزید کہنے لگا کہ معاملہ بہت مشکل ہے قاتل والا پتہ نہیں چل رہا قاتل کون ہے چلو تسی جمعہ دا خطبہ دے لو صبح دا ٹائم ہویا تے یزید نے نواں جوڑا بھیجیا کہ اے زین العابدین نو کہو کہ جمعہ دی تیاری واسطے اے کپڑے پہن لو اور پھر جمعہ دا خطبہ آپ نے فرمایا نا میں اس جوڑے دے اندر ہی خطبہ دیواں گا جڑا کربلا دے وچوں پہن کے آیا میں اسے ہی خطبے جوڑے دے اندر اور جمعہ دا ٹائم ہویا امام زین العابدین لغہ دا جمع غفیر ہے ایک بندہ پہلے خطبہ دے رہے ہیں تو یزید دیاں تعریفاں تے شانہ بیان کر رہے ہیں امام زین العابدین تشریف لے کے آئے آپ نے تو کالر تو پکڑیا نیچے کھینچیا فرمایا نیچے اتر جا یزید دیا تعریفہ کرنے والے واقعہ کربلا تو نہیں ویکھیا میں ویکھیا ہے ہاں میں سنانا ہاں امام زین العابدین منبر تے تشریف لے کے آئے علی دا خون بھی شامل ہے حسین دا خون بھی شامل ہے رگا دے اندر جدو اے بول دینے تے حکمت دے روت موتی رول دے دینے جدو آپ نے میدان کربلا دا واقعہ سنایا اور اہل بیت دی شان دے اندر جڑیاں قرآن دیاں آیتاں اور مصطفیٰ دے فرمان نے لوگاں دے سامنے کھول کے بیان کیتے آج 14-15 صدیاں بعد واقعہ کربلا تسی میں سنیے تے اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے جدو امام زین العابدین نے چند دنوں تو بعد دمشق دی جامع مسجد کے اندر سنایا ہوئے گا لوگاں نے اپنے کپڑے پھاڑ لے اور کوئی ادھر جا رہے کوئی ادھر یزید جڑا ہے پریشان ہو گیا کہ سارا کام تے میرے اوپر آ رہے ہیں مؤذن نو کہنے جلدی کر ٹائم ہو گئے اذان پڑھ مؤذن نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر امام زین العابدین نے بھی کہا اللہ اکبر اس کے اندر کوئی شک نہیں اللہ سب تو بڑا ہے مؤذن نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا کوئی
کوئی شک نہیں اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اور اس دی گواہی اسی اپنے خون نال دے کے آئے ہاں جدو مؤذن نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین نے دوویں ہاتھ چوم کے تے اکھاں تے لگا کے فرمایا مؤذن تینوں اس نام دا واسطہ ایتھے خاموش ہو جا مؤذن چپ کر گیا آپ نے فرمایا یزید ویکھ اج بھی اذان دے اندر تیرے نانے دا نام آ رہے یا میرے نانے دا نام آ رہے ہیں فرمایا یزید تو ختم ہو جائے گا تیری خلافت بھی ختم ہو جائے گی تیرا نام فرمایا گالی بن جائے گا حسین بھی زندہ ہے حسین دا نانا بھی زندہ ہے دین اسلام بھی زندہ رہ جائے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد اور اس راز سے واقف ہے زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے شبیر تیرا نام مٹانے والے نہ یزید کا وہ ستم نہ یزید کا وہ ستم رہا اور نہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا اور ماضی کی گردشوں میں کہیں کھو گیا یزید ہر دل پر ہے آج تک حکومت حسین کی یزید بڑا پریشان ہویا پھر ایک بندے دی ڈیوٹی لگائی نعمان بن بشیر جو محبان اہل بیت ہے کہ اس قافلے نو ادب و احترام نال مدینہ پاک پہنچایا جائے جدو جا رہے نے سیدہ زینب فرمان لگیا کہ میرا دل کردا ہے سانو اس رستے تو مدینے پاک لے جا جڑا کربلا دے وچوں ہو کے جاندا ہے سیدہ پھر میدان کربلا دے اندر آئیاں اور پھر جدو مدینہ پاک اے لٹیا پھٹیا قافلہ آیا ایک کوہرام مچ گیا کہ سیدہ دا لٹیا ہویا قافلہ آج مدینہ پاک آ گیا مدینے والے لوگ انتظار کر رہے ہیں بی بی سغرا حضرت امام حسین دی پیاری بیٹی انتظار کر رہی ہے بیڈ سدھے کر رہی ہے اپنے گھر دی صفائی کر رہی ہے ایتھے علی اکبر آ کے بیٹھے گا اس جھولے دے اندر علی اصغر نو میں سلاواں گی ایتھے اپنے ابو نو بٹھاواں گی ایتھے فلان نال پیار ہوے گا فلان نال محبت ہوے گی جدو مدینہ پاک کے قافلہ آیا لوگ ویکھ کے حیران ہے اج قافلے اندر امام حسین کوئی نہیں اج حضرت عباس علمبردار کوئی نہیں اج علی اکبر جوان کوئی نہیں اج علی اصغر کوئی نہیں بیبیاں رونا شروع کر دیتا اے زینب حسین کتھے علی اکبر جوان کتھے معصوم علی اصغر کتھے عباس کتھے زینب تیرے اونو محمد کتھے نے آپ نے فرمایا میں نانے جان دے دین تو سارے قربان کر کے آ گئے اور تا کہنے لگے بی بی جلدی گھر آؤ فرمایا گھر نہیں جانا ویر دی آخری وصیت سی اے سارا واقعہ جا کے نانے دے روزے تے سنانا ہے سیدہ زینب جدو نانے جان دے روزے تے آئے اللہ اکبر اس منظر نو کوئی لفظاں در بیان نہیں کر سکدا اس وقت نبی پاک دے گھر والیاں دی کی کیفیت ہے وہ تے اوہی بہتر جان دے نے لیکن رو کے سیدہ زینب نے امام علی مقام سیدنا امام حسین دا سلام بھی پیش کیتا اور واقعہ کربلا بھی سارا سنایا میرے دوستوں اور میرے بزرگوں امام دی قربانی ساڑھے واسطے درس ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین نے سر مبارک سجدے دے اندر کٹایا ہے اور قرآن نیزے دی نوک تے سنایا ہے اللہ اکبر اتنی پریشانی تے کسے نو بھی کدی نہیں آئی ہوئے گی لیکن پھر بھی میرے امام نے دسیا کہ جان دیئے چلی جاوے حسین دے غلاموں نماز جانی چاہی دی امام حسین نے بڑے بڑے درس دیتے نے جنہ دے بچو دو درسے لے کے جاؤ کہ نماز نہیں چھوڑنی تے قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑنی بولو انشاءاللہ تعالی نماز بھی ادا کرنی ہے اگر کسی وجہ رہ جائے تو بعد اندر ادا کرو اگر قضا ہو جاوے تو پھر قضائی کر لو نماز ہر حال دے اندر فرض ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو محبت اہل بیت محبت قرآن اور نماز دی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ